اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین و مومنات، عید غدیر، عید اللہ الاکبر، ایک عظیم خوشی، عظیم تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے بالخصوص موالیان امیر المومنین، محبان امیر المومنین، عاشقان علی بن ابی طالب، ولائے حیدر کرار کے سائے میں جینے والے ان افراد کے لیے بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ عید غدیر کی تبلیغ واجب ہے۔ بتانا عید غدیر ہے کیا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان پہ کھڑے ہو کر پلانوں کے اونٹوں پر کائنات کے امیر مولا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ فل یبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک حاضر غیب تک اور والد اپنے بیٹے تک ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا ابلاغ کرے، بتائے۔ تو صاحبان ایمان، جس کا پیغام پہنچانا واجب ہے، جس دن کے حوالے سے بتانا واجب ہے، تو وہ دن بہت بڑا عظیم دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس دن کے چند ایک اعمال ہیں، انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ان کو بیان کرتے رہیں گے۔ آپ جہاں جہاں ہیں، آپ سبھی کو نجفی کربلائی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پر عظمت اور بابرکت دن عید الغدیر کا ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو، اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ پروردگار آپ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو آباد اور شاد رکھے۔ آئیے روزے غدیر اور 18 ذی الحجہ کے حوالے سے پہلا یہ ویڈیو کا کلپ ہے، اس میں چند ایک اعمال ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ اس دن کی ابتدا میں کیا کیا جائے یہ بیان کرنا ہے۔ 18 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیں، نماز پڑھیں۔ عید غدیر کی نماز صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت ہے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور اس میں پڑھنا کیا ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال آپ نے خصوصی طور پر اس دن کرنے ہیں۔ اور عید غدیر کے دن دعائے ندبہ کا پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ عید غدیر کے دن سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو جہاں کہیں بھی ہو نجف کی وادی میں پہنچاؤ، یعنی نجف میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جوار مقدس میں پہنچیں۔ تو صاحبان ایمان، اس دن کے روزے رکھنے کا جو حکم آیا ہے یہ بطور استحباب ہے، اور اس کا اجر اور ثواب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی کنیز اس دن یعنی 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ ایک دن کا روزہ اس کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی عظمت ہے۔ اور یہ جو غسل کہا گیا ہے، غسل بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ عید غدیر کے دن، روز غدیر کے دن غسل کریں، اور زیارت امیر المومنین سے نہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب 2 رکعت نماز جو بتائیے وہ پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ پڑھنا ہے۔
پھر سر اٹھانے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں یہ دعا ڈال دیں کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، یہ آخر تک دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور ایک اور دعا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ، یہ آخر تک ہے، کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں۔ اور چھٹا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ مومنین سے ملاقات کریں، مومنین کے گلے ملیں، مصافحہ کریں، ایک دوسرے کو اس طرح سے مبارکبادی پیش کریں اور یہ جملے کہتے ہو کہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس دن کے اعمال میں سے یہ بھی عمل ہے کہ پاک و پاکیزہ لباس پہنیں، زینت کریں، خوشی منائیں، دوسروں کو بھی خوش کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں۔ بہت بڑا ثواب ہے، علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے عرفاء کو دیکھا ہے کہ اس دن باقی اعمال اپنی جگہ پر، مگر وہ اپنے گھروں میں اور مدارس میں، امام بارگاہوں میں کھانے کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض جو روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال ہم سب کو غدیری بننے، غدیری کہلوانے کے اسباب بنتے ہیں اور بہت بڑا ثواب ملتا ہے مومنین کو اس دن میں کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ اور عید غدیر وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر نعمت ولایت نازل کر کے احسان کیا، لہٰذا ہم تمام مومنین کو چاہیے، مومنات کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ اور مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دن یعنی 18 ذی الحجہ کا دن مومنین کے مسکرانے کا دن ہے۔ جو شخص بھی اس دن اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر کرے گا، اس کی ہزار حاجتیں بر لائے گا اور جنت میں اس کے لیے سفید موتیوں کا محل قصر بنائے گا۔ اور خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت خوشی کا اظہار کریں۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اس دن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا الیوم وجعلنا من المؤمنین وجعلنا من الموقنین بعہدہ الذی عاہدہ الینا ومثاقہ الذی وثقنا بہ من ولایت ولاة امرہ والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاحدین والمکذبین بیوم الدین۔ اور مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو اور جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو، سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو صاحبان ایمان، عظیم خوشی کا دن ہے، عظیم دن ہے، بابرکت دن ہے۔ صاف ستھرا لباس پہنے، اور خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن زینت و آرائش کرنے کا دن ہے۔ جو شخص امام فرماتے ہیں عید غدیر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ملائکہ اس کے لیے حسنات، نیکیاں لکھنے کی خاطر اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو بھیجتا ہے تاکہ آنے والے سال تک اس کے درجات بلند رکھیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک غدیر کے موقع پر اپنے خاص اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام نے اپنے گھروں میں فرمایا کہ اپنے گھروں میں نئے کپڑے، یہاں تک کہ فرمایا کہ انگوٹھی اور جوتے وغیرہ جتنے بھی بھیجے تھے امام علیہ السلام نے ان کو تبدیل کیا اور
نیا لباس عید غدیر کے حوالے سے پہنا، یعنی انگوٹھی بھی بدلی، لباس بھی بدلا اس دن کے لیے، کیونکہ عظیم خوشی کا دن ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا اصحاب کے مجمع میں کہ عید غدیر کا موقع ہے، نیا لباس پہنو۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی نعمتوں کو ایک دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔ یعنی آج کے دن اگر ہو سکتا ہے تو آپ تحفے، تحائف، گفٹ، ہدایہ دیں مومنین کو، مومنات کو، بچوں کو۔ اور اس دن مومنین سے ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس دن مومنوں کی زیارت کرے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر پر 70 نور وارد کرتا ہے، اس کے قبر کو وسیع کرتا ہے۔ ہر دن 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، عید غدیر کے حوالے سے امام علی علیہ السلام نے ایک عید غدیر کے دن فرمایا کہ جب تم جشن سے اپنے گھر واپس جاؤ تو اپنے اہل و عیال کے حالات میں بہتری پیدا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری الفت و محبت برقرار فرمائے۔ مولا کائنات فرماتے کہ اس دن احسان کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی محتاج ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان پر احسان کر کے، نیکی کر کے اپنے مال میں اضافہ کریں، اپنے مال میں برکت کا سبب بنے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور خود پر وسعت دے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، یہ دن کے اعمال تھے عید غدیر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو شب کے حوالے سے بھی بیان کر رہیں گے، اگرچہ شب کے پہلے بیان کرنے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو شب کے حوالے سے ہوگی اور باقی بھی اعمال بیان کریں گے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، تو اس خوشی کی برکت سے اور اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے، ابلاغ کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں شامل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔